ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دین میں ایک تو فطرتاً آسانی ہے، یہ فطرت کے قریب ہے۔ پہلے ادیان کے اندر سختیاں تھیں، وہ ایک خاص قوم کے مزاج کو دیکھ کر دین دے دیا گیا۔ ایک پہاڑی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک صحرائی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک متمدن قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک بدوی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک لمبے اونچے قد کاٹ والی قوم ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک خاص عہد ایرا اور دور ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ تو سابقہ ادیان میں لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر، قوم کو دیکھ کر، نفسیات کو دیکھ کر، ان کی چالاکیوں اور تیزیوں کو دیکھ کر ان میں بعض مقامات پہ بہت سختی کی گئی تھی۔ تھوڑا سا اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پہلی اقوام کے اندر پاکی اور پلیدی میں بعض لوگوں کے اوپر، بعض ادیان کے اندر، بعض مذاہب میں، بعض ادوار میں اتنی سختی کی گئی، اگر کسی کے کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ جاتی تھی تو کپڑے کے اس حصے کو اسے کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، اپنے جسم تک سے کھرچنا پڑتا تھا۔ سابقہ بعض ادیان کے اندر جو اللہ ہی نے اس قوم کے لیے یا سزا دینے کے لیے یا قوم کے مزاج کو دیکھ کر یا حالات کو دیکھ کر بنائے تھے، اس قدر سختی بھی رکھی ہوئی تھی کہ اگر ان کی کوئی ایسے حلال تعلق والی بیوی ناپاک حالت میں چلی گئی، نہ اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھا سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پی سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے تھے۔ بعض ادیان میں روزے کی یہ کیفیت تھی کہ روزہ رکھنا ہے تو صبح سے لے کے شام تک تھوڑی دیر کے لیے وقفہ، پھر شام سے لے کر اگلی صبح تک مسلسل ایسے ہی روزے چلیں گے، یا 24 گھنٹے کا روزہ بھی چلے گا، یا بعض جگہوں کے اوپر روزے کے اندر نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ بات کرنے کی اجازت ہے، نہ گپ شپ کی اجازت ہے۔ یہاں تک بھی سختی رکھی گئی تھی۔ توبہ کا انداز بعض ادیان کے اندر یہ رکھا گیا تھا، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس رات کو اگر توبہ کرتا ہے، اگر اللہ نے معاف کرنا ہے تو بعض دفعہ اس کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا ہے، اور بعض دفعہ اس نے گناہ کیا ہے، اللہ اس کو ایسا ذلیل و رسوا کرتے، دروازے پہ لکھا ہوتا اس نے رات کے اندھیرے میں فلاں جرم کیا ہے۔ توبہ کرنی ہوتی تو توبہ کا یہ انداز، یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو پوچھا تھا، رب تعالیٰ نے کہا تھا تمہاری توبہ صرف اسی صورت میں قبول ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہا کے ویسے ہی اس کرۂ ارضی کو اپنے گندے وجود سے صاف کر دو، باقاعدہ قتل تک۔ اگر کس قانون جو تھا دیت کا، قصاص کا، اس میں اتنی سختی تھی کہ آپشن نہیں رکھی گئی تھی، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہے۔ دیت کے معاملات، خون بہا کے معاملات یا اس طرح کے معاملات، ایسی آپشنز سابقہ بعض ادیان کے اندر نہیں رکھی گئی تھی۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان سب کی طرف جامع اشارہ کیا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کہ میرا پیغمبر اس لیے آیا ہے، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ سابقہ اقوام کے اوپر جو بوجھ تھے یہ پیغمبر اتارنے کے لیے آیا ہے، جو انہوں نے گلے کے توق پہن لیے تھے یہ وہ توق بھی اتارنے کے لیے آیا۔